أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات چل رہی تھی اخلاق خود سازی میں. کتاب کا نام تھا خود سازی جی آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کی. اس میں بات چل رہی تھی قلب کے. یہ بات بتائی تھی کہ جس طریقے سے انسان کا بدن جسم مریض ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی قلب و روح بھی بیمار ہوتی ہے. قلب اور روح بھی بیمار اور مریض ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کون کرے؟ ڈاکٹر اس کا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کا جو طبیب یا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ماہر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جو ایسا علاج کرائیں گے اس چیز میں ماہر ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ یہ روحانی چیز ہے، قلب مجرد چیز ہے اور انسان کائنات کا کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا تو پھر علاج کون کرے؟ تو انبیاء اور معصومین کو خدا نے بھیجا جو اسے روحانی طبیب کہا گیا ہے، جنہوں نے اور یہ بتایا ہے کہ قلب کی جو بیماریاں ہیں کون کون سی ہیں، ان سے کیسے بچا جائے گا، اگر وہ بیماری ہو جائے تو ان کا علاج کیسے کیا جائے گا. یہ ہمارے روحانی طبیب اور معالج ہیں، علاج کرنے والے. ٹھیک ہے کلثوم فاطمہ، سکینہ، علی اصغر، بشرا. تو قلب کے طبیب اور معالج علاج کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء اور اہل بیت. اور یہ بات بیان ہو چکی کہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ دل اور روح بھی جسم کی طرح سالم ہوتا ہے اور بیمار. انسان کی آخرت کی کامیابی اسی روح سے مربوط ہے. روح کی کامیابی ہی سے تو آخرت کی کامیابی ملے گی کہ انسان سالم. اور بتایا تھا نا کہ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال مگر الا بقلب سلیم، مگر وہی لوگ جو قلب سالم کے ساتھ وہاں جائیں گے، جن کی روح سالم ہوگی، وہ سالم روح لے کے قبر میں جائیں گے، وہی چیز کام آئے گی. ورنہ نہ اولاد کام آئے گی نہ مال. یومن بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا؟ یوم لا ينفع مال والبنون، یہی تھا نا، الا من اتى بقلب سلیم، مگر یہ کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے. تو روح کی سالم ہونا ہی انسان کی سعادت ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ روح کی سلامتی اور بیماریوں سے ہمیں پتہ ہو. اور یہ بات پیغمبروں نے ہمیں بتائی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے خطرناک ہیں، بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کی علامات کو ہم پہچانیں تاکہ روح کی مختلف بیماریوں سے ہمیں مطلع ہو سکیں، آگاہ ہو سکیں، پہچان سکیں اور ان بیماریوں کے اسباب اور علتوں کو پہچانیں تاکہ ان بیماریوں کو روک سکیں. کیا ان بیماریوں کی پہچان میں ہم خود کافی معلومات رکھتے ہیں؟ ہمیں معلومات ہیں ان کی کافی ہے؟ نہیں. یا ان کی پہچان میں پیغمبروں کے محتاج ہیں؟ جی بالکل محتاج ہے پیغمبروں کی معلومات کے. اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں کہ ہم روح کی خلقت اور اس کے جو اسرار رموز ہیں، پیچیدہ راز ہے روح کے، جو اس موجود ملکوتی میں رکھے گئے ہیں روح کے اندر، جو اسرار ہیں، رمز ہیں، کوڈ ہیں، یہ سب چیزیں، اس کے لیے ہم کافی معلومات نہیں رکھتے. قاعدتاً ہم اپنی روحانی اور باطنی زندگی سے بے خبر ہیں. ہمیں اپنی باطنی اور روحانی زندگی نہیں معلوم. نفسانی بیماریوں کے اسباب کو اچھی طرح ہم نہیں جانتے کہ نفسانی بیماری کیسے ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کی علامتوں کی بھی اچھی طرح ہم تشخیص نہیں دے سکتے، نہیں پہچان سکتے کہ یہ بیماریاں کون سی ہیں اور کہاں سے آئیں، کیسے آئیں. ان مختلف بیماریوں کا علاج اور توڑ بھی نہیں جانتے ہم. اسی لیے پیغمبروں کے وجود کی طرف ہم محتاج ہے کہ ہمیں پیغمبروں کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئے اور ہمیں ان بیماریوں کے روحانی روح کی جو قلب کی بیماریاں ہیں وہ بتائے کہ یہ کون کون سی بیماریاں ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ہو گئی ہے وہ بیماری کچھ نہ کچھ تو اس سے علاج کیسے ہوگا، تاکہ وہ ہمیں اس کے طریقہ کار کی ہدایت اور رہبری کریں. پیغمبر روح کے ڈاکٹر، معالج، علاج کرنے والے اور ان بیماریوں کے علاج کے جاننے والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے اور الہامات سے اللہ کی تائید اور اللہ کے الہام اور وحی سے روح کے درد اور اس کے علاج کو وہ خوب جانتے ہیں. وہ انسان شناسی کی درسگاہ میں، انسان کو پہچاننے کی جو درسگاہ ہے اس میں بذریعہ وحی کے ذریعے سے انسان شناس بنے ہیں.
وہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ انسان شناسی کی جو درسگاہ ہے وہ وحی ہے، وحی کے ذریعے سے انسان کو پہچاننے والے بنے ہیں، اللہ نے ان کو وحی کیا، بتایا ہے، اور اس ملکوتی وجود کے جو اسرار ہیں، اس ملکوتی وجود، اس روح کے جو قلب کے جو راز ہیں، اس سے وہ اچھی طرح مطلع اور آگاہ ہیں، وہ مطلع ہیں اور صراط مستقیم اور اللہ کی طرف سیر و سلوک کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں، اور انحراف کے پھر جانے کے اسباب اور عوامل سے وہ واقف ہے، انہیں پتہ ہے کیسے منحرف ہو جائے گا انسان، اس لیے وہ انسان کی سخت راستے کو طے کرنے میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سخت راستہ ہے انسانی زندگی کا، اس سخت راستے کو طے کرنے میں وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اور انحراف کو اور کجروی کو، ٹیڑھے چلنے سے روکتے ہیں انسان کو۔ جی ہاں، پیغمبر اللہ کی طرف سے معالج ہیں، علاج کرنے والے ہیں، کہ یہ تاریخ انسانی میں انہوں نے انسان کی خدمت انجام دی ہے، اور ان کی ایسی خدمات کئی درجہ زیادہ، ان کی ایسی خدمات کئی درجہ زیادہ بدن کے علاج کرنے والوں سے بڑھ کر کی ہے۔ جو بدن کا علاج کرنے والے لوگ ہیں، انسان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے انہوں نے روح کی حفاظت کی ہے اور ڈاکٹری کی ہے۔ پیغمبروں نے جو ہر ملکوتی روح کو کشف کرتے ہوئے، جو ہر ملکوتی روح کو درک کرتے ہوئے انسانوں کو اس کی پہچان کرائی ہے، انسانوں کو انبیاء نے، اور ان کی انسانی شخصیت کو زندہ کیا ہے۔ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے انسانوں کو مکارم اخلاق، اچھے اخلاق، معارف اور معنویات سے روشناس کرایا، انہیں پہچانوائے اچھے اخلاق اور قرب الہی کے راستے اور سیر و سلوک کی نشاندہی کی کہ ایسے اللہ کے راہ میں جایا جائے گا، ایسے نیک کرو، یہ کرو، یہ کرو تو قرب الہی حاصل ہوگا۔ یہ پیغمبر ہی تھے جنہوں نے انسان کو خدا اور جہان غیب سے آشنا کیا، خدا سے آشنا کرایا، ورنہ خدا کو کیسے پہچانتے ہم لوگ؟ کس نے کیسے پہچانتے ہم؟ اور غیب کے اوپر بھائی ہم اندیکھی چیز پہ ایمان کب رکھتے ہیں؟ لیکن یہ کس نے کرایا جہان غیب سے آشنا؟ ہمیں یا انبیاء نے؟ اور واقف کیا اور جانکار بنایا ہے ہمیں، اور انسان کے ہمیں قیامت 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 قیامت، ہر نبی جی سے دیکھو قیامت قیامت قیامت، کس نے بتایا ہمیں قیامت کے بارے میں؟ ہم جانتے تھے قیامت کو؟ نہیں، جو غیب ہے اور اس کو ہم سے آشنا کرایا ہمیں، اور انسان کے تزکیہ نفس اور تہذیب کی پرورش کرنے میں انہوں نے کوشش اور تلاش کی ہے انبیاء نے۔ اگر انسانوں میں معنویت، محبت اور عطوفت اور مہربانی اور مکارم اخلاق اور اچھی صفات موجود ہیں تو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ڈاکٹروں کی دائمی اور متصل کوشش، ہمیشہ اور لگاتار کوشش، خاص کر کے خاتم الانبیاء ہمارے آخری نبی کی لگاتار کوشش کی برکت سے ہیں۔ یہ سب جو ہمارے اندر اچھے صفات، تو انسانوں کے اندر اچھے صفات، مکارم اخلاق، عطوفت، محبت، مہربانی، معنویت، یہ سب کچھ اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہم تک، اور وہ انبیاء نے مجھے ایسے ہی نہیں، لگاتار کتنی زحمتیں اٹھا کر یہ لگاتار کوششیں کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ پیغمبر اللہ کے صحیح اور ممتاز بشریت کے معالج ہیں، اس لیے احادیث اور علاج کرنے والے ہیں، اسی لیے احادیث میں ان کی عنوان طبیب اور معالج کے عنوان سے پہچان کرائی گئی ہے۔ انبیاء کی علاج کس اعتبار سے تعریف کی گئی ہے کہ وہ آپ کے ڈاکٹر ہیں، انبیاء اور نبی آپ کے روحانی ڈاکٹر ہیں، اس نام سے پہچان کروائی گئی ہے، اس عنوان سے کہ یہ تمہاری روحوں کا، قلب کا علاج کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام آج سکینہ و سمجھ رہی ہیں؟ کلثوم فاطمہ، شارب، اغی فہیم، بشرا، چراغ، جی جناب، فرقان، جی سمجھ رہے ہیں انبیاء کو کس عنوان سے پہچان کرائی گئی ہے؟ انسانیت کو کیا کہہ کے پہچان کروائی انبیاء کی کہ یہ تمہارے روحانی ڈاکٹر ہیں، روحانی طبیب ہیں۔ اور انہوں نے کتنی کوششیں کی، کتنی لگاتار کوششیں کر کے آج جو انسانیت کے اندر انسانیت نام کی چیز پائی جا رہی ہے، عطوفت، مہربانی، یہ سب انبیاء کی مسلسل کوششوں کا، کاوشوں کا نتیجہ ہے، خاص کر کے ہمارے آخری نبی کی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مولا کائنات پیغمبر کے بارے میں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا طبیب ہیں، چلتے پھرتے طبیب ہیں، کہ ہمیشہ انسانی روحوں کی طبابت کرنے میں وہ کوشاں تھے، مسلسل کوشش کرتے رہتے تھے انسان کی روحانی طبابت میں، اور بیماریوں کے علاج کے لیے مرہم فراہم کر رکھی تھی انہوں نے، اور انہیں مناسب مورد میں کام میں لاتے تھے۔ نبی اندھی روح اور بہرے کان، گونگی زبان کو وہ شفا دیتے تھے،
اندھی روح بہرے کان سے مطلب یہ والی یہ کان اور یہ آنکھیں نہیں، یہ والی زبان نہیں، بلکہ قلب کی زبان جو گونگی ہو چکی تھی انسان کی، جو حق کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے خلاف نہیں بول رہی تھی، جو ظالموں کے خلاف نہیں بول رہی تھی، وہ قلب جو مر رہا تھا انسان کا، وہ کان اس کے جو حق کو نہیں سن رہے تھے، اس کو انہوں نے شفا دی، اور دواؤں کو انسانوں پر استعمال کرتے تھے جو حیرت اور غفلت میں غرق تھے۔ وہ انسان جو حیرت میں اور غفلت میں غرق ڈوبے ہوئے تھے، ان کا انہوں نے وہ دوا دی انہیں، اور انسانوں کو جو حکمت اور علم کے نور سے استفادہ نہیں کرتے تھے اور حقائق اور حقیقت اور معارف الہی سے ناشناس تھے، ان کے اوپر انہوں نے وہ ڈاکٹری کی۔ اس لیے تو ایسے انسان حیوانات سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے، اسی لیے کیونکہ وہ انسان جو نہ تو غفلت میں غرق تھے، علم و حکمت کے نور سے استفادہ نہیں کرتے تھے، معارف سے آشنا نہیں تھے، تو وہ حیوانوں سے بدتر زندگی جی رہے تھے۔ یہ انبیاء نے، خاص کر کے ہمارے نبی نے، مسلسل کوششیں کر کے انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لائے۔ قرآن کو روح کے لیے شفا دینے والی دوا بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کو کیا بتایا گیا؟ روح کو شفا دینے والی۔ قرآن روح کو شفا دینے والی دوا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظہ نازل ہوا ہے، اور وہ قلب یعنی روح کے درد کے لیے شفا ہے، اور وہ قلب کے لیے شفا ہے۔ کیا ہے؟ موعظۃ، ایسے ہی نا لفظ آیا ہے آیت، ٹھیک ہے کہ ایسے ہی قد جاءکم موعظۃ من ربکم، ایسے ہی کچھ ہے کہ اللہ کی طرف سے موعظہ نازل ہوا، اور وہ قلب کے لیے، قلب کے درد کی دوا ہے۔ کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو اب یقیناً تمہارے پاس اب تمہارے رب کی طرف سے موعظہ نازل ہوا ہے، اور وہ جو ان چیزوں کی دوا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی وہ بیماری جو تمہارے دلوں میں ہے۔ دل سے مراد صدور، صدر سے مراد یہ سینہ نہیں ہے۔ کلثوم فاطمہ، قلب اور دل سے، اور سینے سے مراد یہ قلب، دل اور سینہ نہیں ہے جو ہمارا سامنے موجود ہے، جسم نہیں، یعنی روح میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ جو ہمارا سینہ ہے یا ہمارا دل، ہمارا بائیں طرف سینے کے اندر دھڑک رہا ہے، قلب سے مراد یہ خون کا لوتھڑا نہیں ہے، قلب سے مراد روح انسان ہے جو بیمار ہوتی ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے، اور یہ خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ قرآن میں ہم نے بعض ایسی چیزیں نازل کی ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں، مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں وہ چیزیں نازل کی ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ دیکھیے امیر المومنین علی علیہ السلام، امیر المومنین علی علیہ السلام جی، امیر المومنین علی علیہ السلام قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو، کہ وہ بہترین کلام ہے، اس کی بات میں خوب غور کرو، قرآن کی باتوں میں، کہ یہ عقل کی بارش روح کو زندہ کرتی ہے، اور قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو کہ وہ دلوں کو یعنی روحوں کو شفا بخشتا ہے۔ کیا کہا مولا کائنات نے؟ قرآن سیکھو، تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، کیوں؟ وہ بہترین کلام ہے، فإنه أحسن الحدیث، اس کی بات میں غور و فکر کرو، وتفقہوا فیہ، اس لیے کہ عقل کی بارش کی روح کو زندہ کرتی ہے، یعنی فإنه ربیع القلوب، دلوں کی وہ بہار ہے، اور کیا ہے؟ اور قرآن سے شفا حاصل کرو، واستشفوا بنورہ، اس کے نور سے شفا حاصل کرو، وہ دلوں کو یعنی روحوں کو شفا بخشتا ہے جی۔ فإنه شفاء الصدور، وہ دلوں کی جو دلوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، شفا بخشتا ہے۔ ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن رکھتا ہو، جو شخص قرآن رکھتا ہو وہ کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ جس کے پاس قرآن ہے تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر قرآن ہونے کے باوجود بھی ہمیں ضرورتیں محسوس ہو رہی تو اس کا مطلب ہمارے پاس قرآن، وہ ظاہری قرآن، جلد والا قرآن رکھا ہے جس سے ہم کچھ استفادہ ہی نہیں کر رہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں اسے۔
یہی تو ہے وہ کیا کہا مولا نے، وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ، انسان کے پاس قرآن کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور جو شخص قرآن سے محروم ہوگا وہ کبھی غنی نہ ہوگا، کبھی مالدار نہیں ہو سکتا. قرآن کے واسطے سے اپنے روح کی بیماریوں کا علاج کرو، قرآن کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو. اور مصائب کے ساتھ متبھیڑ میں، جب مصائب کے ساتھ متبھیڑ یعنی جب مصائب آپ پہ ٹکرا رہے ہوں، بار بار آپ پہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہوں، تو اس سے مدد حاصل کرو قرآن سے، کیونکہ قرآن بزرگ ترین بیماری جو ہے، سب سے بڑی جو بیماری ہے کفر و نفاق اور گمراہی، وہ اس سے شفا دیتا ہے قرآن. ٹھیک ہے جی ہاں، قرآن میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نفوس کے طبیب ہیں. کس کے؟ نفوس کے، نفسوں کے. ٹھیک ہے، ہمارے درد اور اس کے علاج کو خوب جانتے ہیں نبی. اور ایسے قرآن کو لائے ہیں ہمارے نبی جو ہمارے باطنی درد کے لیے شفا دینے کا ضابطہ طریقہ ہے. اور ہمیں ایسا قرآن دیا ہے ہمارے نبی نے کہ اس کے علاوہ کئی اقسام کی باطنی بیماریوں اور ان کے علاج کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے واضح کیا ہے ان بیماریوں کو، اور وہ حدیث کی شکل میں ہمارے لیے باقی موجود ہیں وہ بیماریوں کا علاج. لہذا اگر ہمیں اپنے آپ کے لیے روح کی کامیابی اور سلامتی چاہیے، ہمیں طلب ہے اور ہمیں چاہت ہے کہ ہماری روح سلامت رہے، تو ہمیں قرآن اور احادیث سے استفادہ کرنا چاہیے اور اپنی روح کی کامیابی اور سلامتی کے راستے کے طریق علاج کی، جو علاج کا طریقہ ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے، مراعات کرنی چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی رعایت کرنی چاہیے. اور قرآن اور پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کی رہنمائی میں ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کو پہچاننا چاہیے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بیماریاں کیا کیا ہیں روح کی، اور ان کے علاج کے لیے ہمیں کوشش اور سعی کرنی چاہیے. اور اگر ہم اس امر حیاتی اور انسان ساز چیزوں میں کوتاہی کریں گے تو ایک بہت بڑے نقصان متحمل ہوگا، یعنی ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا کہ جس کا نتیجہ ہمیں آخرت کے جہان میں واضح اور روشن ہوگا. کتنی مصیبت ہم اٹھائیں گے اگر ہم نے ان کا لحاظ نہیں کیا. یہ ابھی نہیں ظاہر ہوگا ہم پہ، قبر میں جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آئے گا اور انسان کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت کے پردے، مادی پردے ہٹ جائیں گے، جب اس کے لیے حقیقتیں روشن ہو جائیں گی، تب اس کے سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کتنی مصیبت میں ہوں اور کتنے گھاٹے میں ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ رہی ہیں جی؟ ہلو شارب، غلام علی، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جناب. جی یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، انبیاء، ائمہ. یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، احادیث ہمارے لیے شفا ہے. ان کے ذریعے سے ہمیں اپنی روحانی علاج کرنا چاہیے. اگر ہم نے ان کی رعایت نہیں کی، ان آیات و روایات میں جو بیماریاں اس روح کی بتائی گئی ہیں، ان بیماریوں کو ہم نے نہ پہچانا، یا اگر ہمارے اندر ہو گئی ہیں ان کا علاج ٹائم پہ نہیں کیا، تو کتنا بڑا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا یہ ابھی نہیں دکھے گا ہمیں، یہ تب دکھے گا. باقی انشاءاللہ تکمیل اور تہذیب نفس انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.